السلام علیکم۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ رو پڑی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے کفن کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میرے پاس بھی کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے کفن کے لیے کافی ہو جائے، اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پریشان مت ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو، جس میں میں بھی شریک تھا، فرمایا تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا، مومنین کی ایک جماعت اس کے جنازے وغیرہ کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ اب اس جماعت میں سے کوئی بھی شخص نہیں بچا جو کسی بستی میں نہ مرا ہو یا کسی جماعت کے ہمراہ شہید نہ ہوا ہو، بس میں اکیلا ہی اس صحرا میں مرنے کے لیے باقی بچا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھوٹ بلوایا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اب تو حجاج کے قافلے بھی منقطع ہو گئے ہیں، اب یہاں کون سا قافلہ آئے گا؟ لہٰذا وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنے لگی، کوئی نظر نہیں آیا تو واپس لوٹ آئی اور دیکھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاجت کافی مزید بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ ٹیلے کی طرف گئی۔ اس مرتبہ دیکھا کہ دور سے ایک قافلہ دکھائی دیا۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہلا ہلا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، حتیٰ کہ وہ متوجہ ہوئے اور ان کے پاس آئے۔ قافلے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مسلمان شخص ہے جو مرض الموت میں ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ قافلے والے سب اپنی سواریوں کو ہانک لائے اور اپنے اپنے اونٹوں کو باندھ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا تم کو خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو، جس میں میں بھی شریک تھا، فرمایا تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا، مومنین کی ایک جماعت اس کے جنازے وغیرہ کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ اب اس جماعت میں سے کوئی شخص نہیں بچا جو کسی بستی میں نہ مرا ہو یا کسی جماعت کے ہمراہ شہید نہ ہوا ہو، بس میں اکیلا ہی اس صحرا میں مرنے کے لیے باقی بچا ہوں۔ تم سن رہے ہو، دیکھو اگر میرے پاس یا میری اہلیہ کے پاس کوئی ایسا کپڑا ہوتا میرے کفن کے لیے کافی ہو جاتا تو مجھے اس میں کفن دیا جاتا۔ سنو میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی شخص کفن نہ دے جو کسی علاقے کا امیر ہو یا احوال بتانے والا نجومی ہو یا سرکاری عامل ہو یا ڈاکیا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بے مثال توقع کے پیش نظر یہ بات کہی۔ بس قافلے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں پوری ہو رہی ہوں، سوائے ایک انصاری شخص کے۔ اس نے کہا اے چچا میں تم کو کفن دوں گا، کیونکہ جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں میں ان تمام باتوں سے بری ہوں۔ میں آپ کو اس چادر میں کفن دوں گا جو آپ مجھ پر دیکھ رہے ہیں، اور مزید 2 کپڑوں میں جو میری والدہ کے لیے سوت سے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تو مجھے کفن دو۔ آخر اس انصاری شخص نے آپ کو کفن دیا۔